الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا ترجمہ یوں ہے، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، پھر میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے، جو بڑی ہی عظمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ظاہر ہو کر بھی چھپا ہے، اس کی صفات چھپی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور چھپی ہوئی بھی ہیں۔ اس حوالے سے ایک شعر کی تشریح چل رہی تھی جو حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی نے پیش کیا ہے۔ شعر یوں ہے، نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف اس نے سنایا، تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ تو ذات مخفی کی مخفی رہی ہے، چھپی کی چھپی رہی ہے، اس کی تشریح جاری ہے۔ آئیے آج پھول سے اس کی مثال سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو کر بھی کیسے چھپا ہے۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو پھول کو جیسے آئینے کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پھول باہر ہے، اندر تو نہیں ہے، حالانکہ وہ آئینے کے اندر بھی سیم شکل و صورت کا نظر آ رہا ہے اور موجود نظر آتا ہے جس طرح آئینے کے باہر ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آئینے کے اندر پھول ہے، ہم اسے پھول کہہ تو سکتے ہیں مگر اسے اٹھا نہیں سکتے۔ گویا گلے تواں گفت ولے چیدن نیست، یعنی گل کو گلے تواں گفت ولے، ہم اس کو گل تو کہہ سکتے ہیں، پھول تو کہہ سکتے ہیں، چیدن نیست، اس کو چن نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے۔ بہرحال آئینے میں پھول کا عکس باہر کے پھول کا عین بھی ہے اور غیر بھی ہے، عین بھی ہے اور غیر بھی ہے۔ عین سے عین اس اعتبار سے ہے کہ آئینے میں جو موجود پھول ہے وہ باہر کے پھول کا عکس مکمل ہے اور پرتوے کامل ہے، اور غیر اس طرح سے ہے کہ عکس ہے، سایہ ہے، ظل ہے، اور جس کا یہ عکس و ظل ہے وہ آئینے کے باہر ہے اصل، اور پھر آئینے کے اندر نظر آنے والا پھول باہر والے پھول کے مقابل رہنے کا محتاج ہے۔ پھول ہٹا دیں گے تو اندر سے پھول غائب ہو جائے گا آئینے کے اندر سے، جبکہ باہر والا پھول کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ قائم، یعنی پھول اپنی قائم بذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، جبکہ اس کا عکس قائم لغیر ہی ہے، کسی غیر کا عکس ہے، یعنی اسی پھول کا عکس ہے۔ گویا آپ آئینے کے باہر رکھے ہوئے پھول کو آئینے کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں اور باہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح معنی کو سمجھ میں آ جانے کے بعد ظاہر اور مخفی دونوں الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مخفی بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کی شان وحدت، شان احدیت، وحدانیت، احدیت، وحدت
کثرت میں اس پوری کائنات میں رنگ دکھانے کے باوجود ظاہر بھی ہے اور پھر مخفی بھی ہے، چھپی کی چھپی ہے، مخفی کی مخفی ہے۔ اور ہمارے ان تمام جتنی بھی ہم مثالیں دیتے ہیں، یہ باوجود صورت معاملہ وہی ہے جس کا اظہار عرفی نے اس طرح کیا ہے۔ آنا کے وصف حسن تو تفسیر می کنند، خواب ندیدہ را ہمہ تعبیر می کنند۔ شعر کا مطلب ہے وہ لوگ جو تیرے حسن کے اوصاف گنواتے ہیں، یوں سمجھو کہ وہ ایک نادیدہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ گویا حسن مطلق کی تفسیر کرنے والوں کا حال وہی ہوتا ہے جس طرح کسی اندیکھے خواب کی تعبیر کی جا رہی ہو، اس لیے کہ اس کا دیکھنا تو ہے ہی ممکن۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کو اللہ کو نہیں پا سکتی۔ وہوا یدرک الابصار، یہ کل بھی میں نے آیت بیان کی تھی کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ نظر ظاہری جو ہے اس کو نہیں پا سکتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، دیکھنا دوئی کا متقاضی ہوتا ہے، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں۔ چونکہ پھول دو نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھ لیا جائے تو دوئی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ یہ تصوف وحدانیت ہے، یہی جو ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کی لا شریک لہ کی تعریف ہے کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ یہ عمل جبھی ہو سکتا ہے کہ شاہد سے مشہود اور ناظر سے منظور الگ ہو، مگر جو خدا معروض بن جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہرچے اندیشی پذیرائے فنا است، آنچے در اندیشہ نائد آن خدا است۔ ترجمہ کیا ہے؟ فارسی ہے، تو جو کچھ بھی سوچتا ہے وہ فنا پذیر ہے، خدا وہ ہے جو گرفت اندیشہ سے ورا ہے۔ اس سلسلے میں لسان العرب اکبر الآبادی کا یہ فکر انگیز شعر بھی قابل توجہ ہے۔ سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ تو یہ بڑا کمال شعر لکھا ہے اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، اے برتر از خیالو قیاس و گمانو وہم، وزے ہرچے گفتہ اندو شنیدم و خواندہ ایم، دفتر تمام گشت و با پایاں رسید عمر، ما ہمچنا در اول وصف ما مائندہ ایم۔ میں شعر کا جو آخری مصرع ہے تھوڑا سا غلط پڑھ گیا ہوں، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم، یا تو ماندہ ایم ہے۔ تو اس شعر کا ترجمہ یوں ہے، اے وہ ذات ہر قسم کے خیال، گمان اور قیاس آرائیوں سے بلند و بالا ہے، اور آج تک نوع انسانی نے تیرے بارے میں جو کچھ کہا ہے، ہم نے جو کچھ سنا ہے اور پڑھا ہے، تیرا بام حقیقت یہ ایسی تمام فکری اور لفظی کمندوں سے ورا ہے۔ کتابیں لکھی گئیں اور انسان کی عمر کے مراحل اختتام پذیر ہو گئے، مگر ہم ابھی تیری تعریف کے مبادیات ہی میں دماندہ ہیں، یعنی ابھی ہمیں آغاز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔